اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عباد اللہ المخلصین الا مگر عباد اللہ کے بندے المخلصین خالص۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جن بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ البتہ وہ حاضر کیے جائیں گے۔ اور نافرمان جو بندے ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، ان کو باندھ کر جکڑ کر ڈانٹتے ہوئے، اور جس طرح کے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ انتہائی ندامت اور شرمندگی میں وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کے ساتھ یہ ذلت آمیز یہ سلوک نہیں کیا جائے گا، یہ سختی والا رویہ ان کے ساتھ نہیں اپنایا جائے گا، یہ توہین آمیز جو رویہ ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ ان کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑی بزرگی کے ساتھ، بڑی کرامت کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں جو اللہ کے خالص بندے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرنا یا اللہ کی طرف جو ہے وہ بیویوں کی نسبت کرنا، سسرالی رشتہ داری قائم کرنا، یہ اس کے ہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہاں پر تو کام آئے گی خالص بندگی وہاں کیا کام آئے گی؟ خالص بندگی۔ جو اللہ کے خالص بندے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سختی والا رویہ اختیار نہیں فرمائیں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس بے شک تم اور جن کو تم پوجتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم نہیں ہو اس پر آزمائش ڈالنے والے۔ یعنی مشرکین وما تعبدون، اور جن کو تم پوجتے ہو تمہارے بت، وہ پوجتے ہو جن کو تم، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ جنات ہوں، کوئی بھی ما انتم علیہ بفاتنین، کسی کو آزمائش میں ڈالنے والے نہیں ہو۔ یعنی کسی کو پکڑ کر تم گمراہ کر دو، تمہارے اختیار میں تو گمراہ کرنا بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ انہوں نے اس طرح کا عقیدہ بھی اپنایا تھا کہ جو خیر ہے اس کا خالق تو اللہ ہے، اور جتنے شر ہیں، جتنے فسادات ہیں، یہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو ہمارے بتوں نے گمراہ کر دیا، ان کو جنات نے گمراہ کر دیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم اور تمہارے بت یا جن کو تم پوجتے ہو وہ کسی بندے کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ جو شخص اپنی سوء استعداد کی وجہ سے، اپنے اندر کی غلاظت اور برائی کی وجہ سے گمراہ ہو جائے تو اللہ اس کو گمراہ کرتے ہیں، ورنہ تمہارے اختیار میں کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے۔ الا من هو صال الجحیم، مگر وہ شخص جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ یعنی اس نے اپنے اعمال ایسے کیے ہیں کہ ان اعمال کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، ورنہ تمہارے لیے کوئی قدرت اور تمہارے اندر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وما منا، اور نہیں ہے ہم میں سے، الا لہ، مگر اس کے لیے مقام معلوم، ایک معلوم مقام ہے۔ یہاں سے لے کر آگے جو آیات چل رہی ہیں یہ گویا کہ
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف سے کلام کیا ہے بندوں کے ساتھ. یہ کلام ہے فرشتوں کا بندوں کے ساتھ. یعنی جس طرح ہم قرآن پاک میں دعائیں پڑھتے ہیں نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلام حقیقت میں تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان میں قرآن اتار دیا کہ تم اس طرح سے مانگو. تو اسی طریقہ سے یہ جو آیات ہیں یہ گویا کہ فرشتوں کا کلام ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ان کو بیٹیاں بناتے ہیں اور جو ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ ان کے لیے. تو فرشتے یہ کہتے ہیں وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کے پاس جو اس کا مقام ہے وہ اس کو معلوم ہے. یعنی جس فرشتے کو اللہ نے عبادت کے لیے مختص کیا ہے وہ عبادت کر رہا ہے. جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے مختص کیا ہے اس کام کے اندر وہ جٹا ہوا ہے، اس کام کے اندر وہ لگا ہوا ہے. اس کا مقام معلوم وہی ہے، قیامت تک وہ اسی مقام پر رہے گا جس مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو پیدا کیا ہے. چنانچہ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں کہ جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حفاظت پر معمور کیا ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں. بہت سارے فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال لکھنے کے لیے مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بہت سارے فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر سوالات کرنے کے لیے مختص کیا کہ جب کوئی فوت ہو جائے گا تم نے اس سے سوالات کرنے. بہت سارے فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے عبادت میں قیام کے لیے مختص کر دیا ہے. بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے رکوع کے لیے مختص کر دیا ہے، سجدہ کے لیے مختص کر دیا ہے، التحیات کے لیے مختص کر دیا ہے، تسبیح پڑھنے کے لیے مختص کر دیا ہے. بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے، بہت سارے فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر طواف کے لیے مختص کر دیا ہے. تو وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں سے جو شخص بھی ہے اس کو اپنا مقام اور مرتبہ معلوم ہے کہ میں کس جگہ پر ہوں اور میرا مقام کیا ہے. تو گویا کہ تمہاری یہ نسبت کرنا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ نسبت کرنا درست نہیں ہے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم صف بنانے والے ہیں. اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں. جس طرح اللہ کا حکم ہوگا، جس کے لیے اللہ کا حکم ہوگا، وہ اسی طرح اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکم کی پیروی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد بھی فرمایا کہ وہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں. یعنی جس طرح انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، جنات کو اختیار دیا گیا ہے، فرشتوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. ان کو جیسے کہہ دیا گیا ہے وہ ویسے ہی کریں گے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم اللہ کی تسبیح کرنے والے. یعنی جو فرشتے جن کو اللہ نے مختص کیا کہ تم نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وہ اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں. اللہ نے جس کے لیے جو کام لگا دیا ہے وہ اپنے کام کے اندر جٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. یہاں تک تو فرشتوں کی بات تھی، وہ ختم ہو گئی. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ مشرکوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تو یوں کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکرا، اگر ہمارے پاس ہو کوئی ذکر، من الاولین، پہلے لوگوں کا، لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم بھی اللہ کے مخلص بندے ہو جاتے. یہ یوں کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہو جائے، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم لوگوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. جب یہ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ سنا کرتے تھے، جب یہ دوسری بستیوں میں سفر کیا کرتے تھے، وہاں کے حال احوال دیکھا کرتے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تجارت کی غرض سے باہر جایا کرتے تھے. مکہ میں تو نہ کھیتی باڑی ہوتی تھی، نہ وہاں پر فیکٹری لگ سکتی تھی، نہ زمیندارہ ہو سکتا تھا. تو یہ لوگ تجارت کی غرض سے باہر جایا کرتے تھے، اور جب باہر جاتے تھے تو 3 مہینے 6 مہینے سال باہر رہا کرتے تھے، تجارت کی غرض سے وہاں رہا کرتے تھے. اور جس علاقے میں گئے ہیں تو وہاں کے علاقے کے لوگوں کی
وہ قصے کہانیاں پرانے لوگوں کی باتیں وہ سنا کرتے تھے. تو اسی طریقہ سے وہ لوگ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی وہاں سنتے تھے اور پھر وہاں بیٹھ کر یہ حسرت سے کہا کرتے تھے اچھا یہ لوگ ہیں کہ نبی ان کے پاس آیا اور انہوں نے نبی کی بات بھی نہیں مانی. لو ان عندنا ذکر من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین. اگر ہمارے پاس نصیحت آئی ہوتی تو تم دیکھتے کہ ہم اللہ کے کیسے مخلص بندے بنتے. ہمارے پاس تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، ہمارے آباء و اجداد میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. اگر ہمارے پاس آتا تو تم دیکھتے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیسے کرتے. اچھا تمہارے باپ دادا تو ایسے گزرے کہ نبیوں کی پیروی نہیں کی، نبیوں کی اطاعت نہیں کی. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ لو ان عندنا ذکر من الاولین، کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں جیسی نصیحت آ جاتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے. اللہ ارشاد فرماتے اب ان کے پاس نبی نہیں امام الانبیاء آئے ہیں. اب ان کے پاس قرآن یعنی تورات انجیل زبور یعنی صرف کتاب نہیں، کتابوں کی سردار کتاب آئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ امام الانبیاء کو ان کے درمیان مبعوث کیا ہے. اب کیا کر رہے ہیں؟ فَكَفَرُوا بِهِ، یہ اب ان کا انکار کر رہے ہیں. جس بات کی یہ تمنا کیا کرتے تھے، ان کی تمنا کو علی وجہ الکمال علی وجہ الاتم اللہ نے پورا کر دیا ہے کہ صرف نبی نہیں بھیجے بلکہ امام الانبیاء کو اللہ نے مبعوث کر دیا ہے. تورات انجیل زبور جیسی کتاب نہیں بھیجی بلکہ کامل اور مکمل کتاب جامع کتاب اللہ نے ان کے پاس بھیج دی ہے. فَكَفَرُوا بِهِ، یہ اب اس کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو لہٰذا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ اپنا انجام بھی عنقریب دیکھ لیں گے کہ جس طرح کے پہلے لوگوں کا انجام ہوا ہے اسی طریقہ سے ان کا انجام بھی یہ اپنا انجام بھی خود دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے، اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین. پرسوں ہمارے ملتان کے بزرگ حضرت مولانا کریم بخش صاحب فوت ہو گئے. اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور انہوں نے دین کے لیے بہت محنت کی، سفر کیے، اور کل ان کا جنازہ تھا ملتان میں، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. اور ہمارے مدرسے میں جامعہ خیر المدارس کے شیخ الحدیث مولانا انور اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہوئے تھے، تو کل میں انہی کے پاس تھا، تو وہ کل بیمار ہو گئے، تو ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ پاک شفا نصیب فرمائے. اے اللہ جتنے مسلمان سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ سب کی